جی، اس میں ایک حدیث ہے، میں وہ حدیث کوٹ جی کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ لے کے گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ قارون کی تھی، موسیٰ کے بھائی ہارون ہارون نہیں سوری ہارون ہارون کی تھی، ہارون کی تھی، وہی نسبت تمہاری ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیا نسبت اس تھی حضرت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ؟ وہ نبی تھے اور ان کے بھائی تھے، اس کے بعد وہ نبی بھی تھے. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ بھائی علیہ تھے، وآلہ وسلم نے بھائی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت سے بات شروع ہوئی ہے. وہ دونوں بھائی تھے، حضرت علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپس میں بھائی تھے. ایک نسبت پوری ہو گئی، جی، لیکن ایک نسبت آگے پوری ہو گئی الفاظ نا. نہیں ہے نا، حدیث جی حدیث کے آگے میں الفاظ ہیں. آگے بھی آ رہا ہوں میرے بھائی، جی آگے جی بھی آ رہا ہوں. ایک نسبت پوری ہو گئی. دوسری نسبت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جنگ پہ جا رہے تھے، جی ہے نا، بالکل. تبوک پہ. تو مدینہ میں آپ کی قوم آباد تھی. دو نسبتیں ہو گئی، جی ٹھیک ہے. تیسری نسبت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب طور پر گئے تو ان کے پیچھے ان کی قوم کا نگران ان کا بھائی تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو پیچھے جو نگران بنا رہے تھے وہ اپنے بھائی کو بنا رہے تھے. 3 نسبتیں ہو گئی. جی چوتھی بات یہ تھی کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں نبی تھے قوم کے اوپر، لیکن حضرت علی نہیں تھے. رسول اللہ نے اسی چیز کو واضح کیا کہ میرے بعد، یعنی جب میں چلا جاؤں گا نا تبوک پر، تو وہاں تو موسیٰ کے جانے کے بعد اپنی قوم کے اوپر نبی تھے ہارون. میرے تبوک پر جانے کے بعد اے علی تم نبی نہیں ہو. یہ رسول اللہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے کہ باقی ساری نسبتیں وہی ہیں، بس ایک یہ نسبت نہیں دیکھیں، کہ میری غیر یہ موجودگی میں میں. آپ کلیئر کر دیتا ہوں، میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ جو صیغہ لگا رہے ہیں نا کہ اس وقت کی بات ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ جی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کون وہ سے نہ بعد؟ آئے گا مرنے نہ کے بعد، مرنے دیکھیں، کے بعد، وہ بات سن تو موجودہ لیجیے نا، صیغہ مرنے بھی کے ہے بعد کہ اور تبوک پر بعد کا جانے کے صیغہ بعد. بھی ہے. وہ محمد بعد اعظم کا بھائی، صیغہ بھی ہے، پورا ہے، بعد وہ کا وہ جو انکلوڈ صیغہ ہے، وہ جو ابھی میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو، وہ جو صیغہ ہے بعد کا، وہ مرنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ تبوک پر جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ قیامت تک مرنے کی کی بات بات تو ہے. نہیں کر سکتے کیونکہ مرنے میں کی بات تو وہاں موسیٰ علیہ السلام میں پائی ہی نہیں جا رہی ہے. ہاں، میں ایک بعد جو پایا جا بات رہا سنیں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام. بات جی سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ذریعے بھیجا ہے کہ میں بات جی مختصر کرتا ہوں، اس کا الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے. تو یہ جی والی جی بات جو تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی تھی وہ اس وقت موجودہ بھی تھی اور بعد کے لیے بھی تھی. یہ نہیں تھا نہیں، کہ بعد یہ کے اس لیے، وقت موجودہ کے لیے ہو اور بعد کے لیے یہ نہ ہو. اسی وقت کے دوسری یہ اسی وقت کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے 3 اس کے بتائے، نسبتیں بتائیں، لیکن اس حدیث میں کوئی تیسری نسبت نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی تھے، وہ چچا زاد بھائی تھے. آپ جو بول رہے بھائی ہیں تو وہ تھے نا چچا زاد بھائی تھے، بھائی، وہ بھائی تو اس تھے میں نا، چچا زاد بھائی ہی تھے، بھائی تو تھے نا. وہ بھائی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام جو ہے وہ سگے بھائی تھے. ٹھیک، وہ بھی بھائی تھے. یہ نسبت بھی جوڑ لیں نا، وہ تو سگے تھے، اب یہ تو پیارے بھائی سگے ایسے نہیں تو تھے پھر نا. کوئی بھی ایسے تو پھر پیارے بھائی کوئی بھی نسبت نہیں بیٹھ رہی ہے، کیونکہ موسیٰ نسبت جا رہے تھے طور پر اور رسول اللہ جا رہے تھے تبوک پر. محمد صلی انہوں نے اللہ علیہ وسلم نسبت مدینہ میں بیان تھے. کی ہے کہ اے تو علی کون تیری سی ہے وہ میرے ساتھ نسبت؟ وہ وہی نسبت نسبت بتائیں، ہے آپ مجھے جو بتائیے وہ کون سی نسبت ہے جو رسول اللہ میں، جو حضرت میں نے آپ ہارون کو میں وہی نسبت اور حضرت بتائی ہے موسیٰ میں تھی. کہ جو اعظم بھائی بات تو سن لو حضرت یار. ہلو بھائی اعظم بھائی بات تو سن لو یار. جی جھگڑنے سنائیں. والی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں میں جھگڑ نہیں رہا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے علی تمہیں میرے سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. آپ بتائیے کہ موسیٰ کو ہارون سے کیا کیا نسبتیں تھی، اور پھر حضرت علی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ نسبت ہے، آپ مجھے بتائیے. چلیے آپ بتا دیجیے، یہ میں نے تو بتا حضرت دیا اپنی موسیٰ علیہ طرف سے السلام نسبتیں. کے ساتھ جو حضرت ہارون علیہ السلام تھے وہ نبی تھے، ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد جو ٹھیک ظاہر کرتا ہے، جو نسبت کو ظاہر کرتا ہے نا، جو ٹھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مثال دے کے فرمایا تھا، اس کے آگے کلیریفیکیشن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی آگے کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ اس وقت نہیں، جو میں نے پوچھا موجودہ تھا نسبت اس کیا وقت کیا بھی، تھی، میرے بعد نسبت بتائیے نا کیا جب تھی، آپ وفات پا نسبت جائیں گے پوچھا، اس کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا، نسبت سلسلہ کیا کیا تھی وہ ختم ہو بتائیے، چکا ہے۔ نسبت کیا کیا تھی نسبت وہ بتائیے پہلے مجھے۔ بھائی جان، نسبت میں نے وہی بتائی ہے کہ جس نسبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو حضرت ہارون، موسیٰ علیہ بھائی السلام کے ساتھ جب ہارون علیہ السلام تھے وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، ان کے تو جو رسول اللہ کے اگر ساتھ تو یہ نسبت تھی حضرت، موسیٰ علیہ تو السلام یہ کی نسبت تھی وجود محمد ہے، صلی اس اللہ کے علیہ وسلم پر بعد حضرت علی میں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی جاتی تھی۔ تو اسی سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، سوری میں بھول گیا ہوں، اے علی تیری میں نے مجھ سے پوچھا وہی کہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، تو ہاں میں وہی پوچھ وہ رہا ہوں کہ وہ نبی کیا تھے، تھی وہ لیکن نسبت، آپ صلی وہ جو اللہ علیہ موسیٰ وآلہ کی وسلم نے ہارون کے ساتھ نسبت تھی آگے الفاظ فرمائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا مطلب وہ ہے تو کہ وہ بعد نبوت کی بات کر رہے تھے۔ بھائی میں نے یہ پوچھا آپ سے کہ وہ نسبت کیا کیا تھی وہ بتا دیجئے پہلے مجھے، وہ بعد کی بات نہ کرے بھی آپ نبی والی، وہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں پوچھ جب رہا وہ ہوں کہ حضرت موسیٰ کو ہارون سے اور حضرت علی، بھائی بات تو سن لے یار آپ تو بات ہی نہیں سن رہے ہو میری بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ نسبتیں مجھے بتا دیجئے جو حضرت موسیٰ کو ہارون سے تھی اور حضرت علی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، وہ نسبتیں بتائیے، جو نہیں تھی نسبت وہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، جو نسبتیں تھی وہ پوچھ رہا ہوں۔ رسول اللہ میں نے کہا وہی کہ اے نسبت علی بتا رہا ہوں تجھے کہ میرے سے نبی نسبت پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ ساتھ رہتے تھے، ساری جنگوں میں وہ ساتھ ساتھ رہتے شمار تھے، تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ حضرت رہتے تھے وہ، موسیٰ اچھا علیہ حضرت السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ رہتے تھے، جب وہ فرعون کے دربار میں ساتھ گئے رہتے اس تھے، وقت بھی یہ ساتھ تھی تھے۔ نسبت، یہ تھی نسبت، جی، تو یہ نسبت تو یہ نسبت تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ بھی تھی، وہ بھی ساتھ رہا کرتے تھے، یہ وہ تو سارے نسبت صحابہ کے ساتھ تھی۔ وہ ساتھ تھی جو آپ نے ختم نبوت کی بھائی بات حضرت کر رہی، علی میں نے اکیلے ختم رہا کرتے تھے نبوت رسول اللہ کے ساتھ، کے بارے میں حدیث دی ہے۔ حضرت علی، دیکھیں، حضرت مجھے بتائیے نا پیارے بھائی، بات تو سنیے آپ ادھر نہ بھائی، جائیں، آپ دیکھ لیں گے پہلے دیکھیں، مجھے آپ بات، مجھے دوسری جگہ پہ کیوں جا نہ رہے ہیں۔ جائیں ادھر بھائی، آپ جو نسبت بتا رہے ہیں وہ صرف حضرت علی کے ساتھ میں تھوڑی نہ تھی، نسبت وہی بتا رہا ہوں وہ جو تو سب کے حدیث، ساتھ تھی۔ بھائی آپ نے نبوت کی بات کی ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو میں نے وہ ہاں جی حدیث نبوت، دی ہے نبوت آپ کو ہوتے کہ تھے نبوت کا صبح کو سلسلہ اٹھ کے نا، ختم یہ ہو گیا۔ نسبت تھی۔ السلام بھائی علیکم نبوت کا بھائی، سلسلہ، ہیلو بھائی دوست، نبوت کا دو سلسلہ منٹ آپ بھائی جو مجھے، ختم کر رہے ہیں نا، میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی شرح بیان کری، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ اے علی تم نبی نہیں ہو، یعنی وہاں موسیٰ جب طور پر چلے گئے تھے وہ تو ان کے پیچھے ہارون تو نبی تھے، اے علی تم نبی نہیں ہو، بس یہ نسبت ہاں، نہیں ہے، باقی وہی نسبتیں ہیں، پورا واقعہ اسی طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ علی نبی نہیں تھے رسول اللہ کے بعد، حضرت علی کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہی نہیں ہے نہیں، تم رسول نبی اللہ صلی نہیں اللہ علیہ ہو، وسلم۔ ایسا نہیں، الفاظ ایسے نہیں ہے کہ تم نبی ایسے نہیں الفاظ ہو، ہم دکھا دیتے الفاظ ہیں ہے نا آپ کو، بھائی جان، مسند احمد بن حنبل کی آپ حدیث کا دوبارہ ریفرنس، سے نہیں دکھا رہے، حدیث اس کا میں ریفرنس الفاظ لے ہے کہ لیجیے پہلے۔ لیکن میرے بعد کوئی بھائی او نبی بھائی نہیں۔ اعظم بھائی ہیلو، یار کیوں چکھوا رہے ہو یار، پتہ نہیں کیا کان آپ اونچا سنتے ہو، بھائی تھوڑی سی نا ولیوم بڑھا لو اگر آپ نے کم کر رکھی ہو، غلط ہو گیا میرا یار چیخ چیخ کے اپنی بات سنانے کے لیے آپ کو۔ بھائی میں تو سنا رہا مسند ہوں احمد بن آپ کو۔ حنبل کی حدیث ہے 1290، بھائی میری بھی سن لے یار، اپنی تو سنا رہے ہو، وہ تو سب سن رہے ہیں، جی سنائے۔ وہ تو سب سن رہے ہیں آپ کی، تو میری نہیں سن رہے ہو آپ۔ رسول اللہ کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں یہی واقعہ درج کیا گیا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ہے 1203، 1203 اس کا نمبر ہے، اسلام 360 ایپ پر جائیے، وہاں کس یہی ہے چیز نا کا؟ 120، یہ کہ اے علی تم نبی نہیں ہو، نہیں 2903 ہے۔ 2903 سوری 2903 یہ ہے حدیث نمبر، وہاں رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ اے علی تم نبی نہیں ہو۔ اب یہ جو پورا اس کا حدیث کا بیک گراؤنڈ ہے اسے میں نے جب سامنے رکھا تو یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ صرف حضرت علی مخاطب تھے، ٹھیک ہے، رسول اللہ نے ساری نسبتیں وہی بتائی لیکن ایک نسبت نہیں تھی، اور وہ نسبت یہی تھی کہ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون نبی تھے، اور رسول اللہ کی غیر موجودگی میں امت کے اوپر حضرت علی نبی نہیں تھے، باقی ساری باتیں وہی تھی، اسی طریقے سے ہوئی ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے، رسول اللہ بھی اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے،
حضرت موسیٰ اپنی قوم کا نگران اپنے بھائی کو بنا کر گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا نگران اپنے بھائی کو بنا کر گئے, حضرت علی تھے ان کے بھائی. اب آپ کہہ رہے جی وہ حقیقی نہیں تھے, بھائی ایسے تو کوئی بھی سملرٹی نہیں ہے, وہ وہاں تھے بنی اسرائیل میں, یہ یہاں تھے مدینہ میں. آپ جو نسبت کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں میری بات سنیں آپ, جو بات کر رہے ہیں, جو ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے اس کے اوپر بولا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت کا موجودہ سیگا بھی تھا, اور اس کے بعد قیامت تک, جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک قیامت تک, یہ قیامت وہ یہ سوال ہی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ قیامت تک کے لیے نہیں تھا, یہ صرف اسی وقت کے لیے تھا کہ میں طور پر میں چلا جاؤں گا تبوک پر, تو میرے بعد تم نبی نہیں ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی خود حدیث ہے. ایک تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے 2903, اور ایک حدیث اور ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قیامت سے پہلے ایک نبی کہنے کی پیش گوئی کیا. رسول اللہ نے بیان فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی, یعنی عیسیٰ بن مریم, کہ میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا. وہ نازل ہوں گے, فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر, صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. تو یہ جو مطلب آپ نکال رہے ہو لا نبی بازی سے, جی یہ رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا, یہ مطلب خود رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے. دیکھیں یہ حدیث کا انکار نہیں ہے. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانگتا ہوں, اور وہ آئیں گے. یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ دنیا میں. تو آگے نا قیامت سے پہلے ایک نبی, بھائی نبی ہی ہوں گے, لیکن وہ تو پہلے آگے نا ایک نبی قیامت سے پہلے, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کہا تھا لا نبی بادی کا, بھائی میری بات سنیں, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں پہلے. بھائی آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے لا نبی بادی کہہ کر, دیکھیں بھئی آپ چلے ٹھیک ہے, آپ یہ بھی تو آگے پھر اسی حدیث کے آگے یہ بھی تو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا کہ وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو دین سکھائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے پیارے بھائی. آپ نے لا نبی بادی کا یہ مطلب بتایا کہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جب رسول اللہ نے بیان فرما دیا کہ بھئی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ایمان پھر آپ یہ کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہو کہ ہاں جی قیامت سے پہلے ایک نبی آئے گا؟ ابھی دیکھیں آپ نے خود اقرار کیا کہ جی میرا ایمان ہے یہ. اب بات کے یار کمپلیٹ ہونا تو بھائی اعظم بھائی ہیلو, بھائی ہیلو, اللہ کے ہاں زندہ ہے ایسی کی تیسی مت بھائی, وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے. وہ آئیں گے تھوڑی کہ دوبارہ پیدا ہوں گے, پیدا تو نہیں ہوں گے, وہ تو آسمانوں میں زندہ ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے اس بات کا, اور یہ مسلمان میرا اکیلے کا نہیں ہے, یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب بولو جی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, یہ آسمانوں سے آئیں گے, کیونکہ اللہ کے ہاں. بھائی رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کیا فرمایا تھا رسول اللہ؟ نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے بتائیے آپ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نا, قیامت تک نہیں آنا چاہیے نا کوئی نبی, نہیں آنا, کوئی نبی نہیں آئے گا نا قیامت تک, نہیں. ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آنے چاہیے نا بھائی. عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں نا, تو پہلے کے ہوں یا بعد کے ہو, بھائی بعد میں نہیں آنا چاہیے نا کوئی نبی. تو اس میں آگے الفاظ ہے نا کہ وہ اپنی شریعت نہیں بتائیں گے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میری طرف سے بھائی انہیں آپ کمرے میں بٹھا کر باہر سے تالا لگا دینا. نبی آ گیا نا دنیا میں قیامت سے پہلے, اور نبی آ گیا نا بھائی قیامت سے پہلے دنیا کے اندر, کہ نہیں آیا؟ وہ پیدا تو نہیں نہ ہوئے, پیدا تو نہیں نہ ہوں گے, وہ پیدا تو کہاں رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا؟ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, یا یہ کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ بھائی نبوت ان کے اوپر تو نبوت پہلے سے ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنے نہ چاہیے, وہ نبی ہیں تو آنے نہ چاہیے رسول اللہ کے بعد. وہ تو رسول اللہ نے بیان فرمایا بھائی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیں وہ تو قرآن کا فتویٰ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ لوگ. تو پھر جب قرآن کا یہ فتویٰ ہے تو کیوں لا نبی بادی کا مطلب پھر آپ قیامت تک کر رہے ہو؟ میری بات پھر کیوں نہیں مان رہے ہو آپ؟ تو یہ کیوں پھر آپ قرآن کے خلاف مطلب نکال رہے ہو کہ قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا؟ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. بھائی 30 جھوٹے, ہاں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جھوٹے ہوں گے پھر وہ.
नहीं, क्योंकि रसूल अल्लाह के बाद आ रहे हैं, और रसूल अल्लाह ने अपने बाद नबी के आने की नफी करी वो है। बाद में नहीं आ रहे, वो तो पहले के हैं। बाद में नहीं आ रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बाद में नहीं आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। मैं उनको बाद में मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो जिंदा है, पहले से जिंदा है। बाद में क्यों नहीं मान रहे भाई? रसूल अल्लाह खुद बता रहे हैं वो आएंगे। आपने देखे ना, आएंगे। आपने जब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे बाद के लिए होता है, आएंगे बाद के लिए होता है कि पहले के लिए होता है? भाई एक वो जो नबूवत पहले से है, आप मुझे बताएं, दादा है, बाप है, बेटा है, वो बाप के है कि मेरे बाद जो है वो कोई नहीं आएगा, बेटा कोई भी नहीं होता है, लेकिन बाप जो है वो जिंदा रहता है, बेटा मर जाता है, तो क्या बाप को आप क्या बोले, उसको दादा को क्या बोलेंगे आप? क्या बोलूं? दादा पहले पैदा, मैं बताता हूं। हाँ समझ गया मैं आपकी बात। इस तरह से बात इस तरह से नहीं है। बात इस तरह से है कि दादा पहले पैदा होता है, बाप बाद में पैदा होता है, ठीक है? और उसके बाद फिर बेटा होता है। मेरे बाद कुछ बात सुनिए ना भाई, बात सुनिए ना भाई, बात तो सुनिए। बेटा एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसके बाद बाप दाखिल हुआ, और बाप ने कहा कि भाई अब मेरे बाद कोई नहीं आएगा कमरे में, तो दादा घुस जाएगा कमरे के अंदर, ये कह करके मैं तेरे से पहले पैदा हुआ हूं। लेकिन वो बाप भाई जब बाप ने ये कह दिया कि भाई मेरे बाद अब कमरे में कोई दाखिल नहीं होगा, तो दादा ये कहकर कैसे घुस सकता है कि चूंकि मैं तेरे से पहले पैदा हुआ तो लिहाजा मैं घुस जाऊंगा? वही बता रहा हूँ आपको कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, उनकी नबूवत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की है। उनकी नबूवत कोई मसला नहीं है, हाँ, नबी तो है ना वो। देखें, बात सुने, जब वो दुनिया में आएंगे शरीयत मोहम्मदी पे मोहम्मदी को लेके चलेंगे, लेकिन नबूवत उनकी होगी, ठीक है? नबी तो होंगे ना वो, नबी होंगे रसूल अल्लाह के बाद आएंगे ना। अब रसूल अल्लाह के बाद आएंगे ना वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आ चुके हैं, वो ऑलरेडी आ चुके नहीं, अब जो आएंगे वो रसूल अल्लाह के बाद ही आएंगे ना दुनिया में। सब बाद में आएंगे, बाद में आएंगे ना। और रसूल अल्लाह ने कहा मेरे बाद में कोई नबी नहीं है। नीचे आएंगे भाई रसूल अल्लाह ने कहा मेरे बाद में कोई नबी नहीं है। भाई आसमान से नीचे आएंगे, तो पहले कहां से भाई? तो आसमान से नीचे, तो रसूल अल्लाह ने क्या कहा था? कोई नबी पैदा नहीं होगा, या ये कहा था मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा? मेरे बाद किसी के ऊपर नबूवत नहीं होगी। ये कौन से अल्फाज है भाई, मेरे बाद किसी के ऊपर नबूवत नहीं होगी? तो वही तो मैंने आपको बताया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तो वो इसका मतलब कौन से अल्फाज है? वो हदीस पढ़िए जिसमें है कि मेरे बाद किसी पर नबूवत नहीं होगी। हेलो भाई, ये रसूल अल्लाह पर झूठ ना बोलिए भाई, ये रसूल अल्लाह के ऊपर झूठ ना बोलिए। आपने कहा कि रसूल अल्लाह ने बयान फरमाया मेरे बाद किसी पर नबूवत नहीं होगी, कौन सी हदीस है भाई? तो मेरे बाद कोई नबी नहीं थी, इसका मतलब क्या है? नबी नहीं आएगा ना कोई दुनिया में रसूल अल्लाह के बाद, तो भाई उसके ऊपर नबूवत नहीं आएगी किसी के ऊपर, इसका मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि नबूवत नहीं आएगी? ठीक है ना, ला नबी आबादी का खुद इसका मतलब आप बता, ला नबी आबादी का तर्जुमा कीजिए। अच्छा हाँ, मैंने तो बताया आपको मतलब कि भाई इसका मतलब कयामत तक के लिए नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, ठीक है? कहाँ नहीं है? आप कर लें, कहाँ नहीं आएगा वो नबी? कहाँ नहीं है भाई रसूल अल्लाह के बाद नबी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह के बाद जो नबी नहीं है वो कहाँ नहीं है? दुनिया में क्या आसमान में? दुनिया में रसूल अल्लाह के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं है ना कयामत तक? नहीं है। पक्का? जिसके ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम कयामत, हाँ अब बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले दुनिया में नबी होंगे कि नहीं होंगे? ये बताइए भाई। अब होंगे नबी, होंगे ना नबी, तो फिर ये क्यों कह रहे हो आपके कयामत तक दुनिया में कोई नबी नहीं है? भाई यही तो समझा रहा हूं आपको। उनकी नबूवत पहले से है, उनकी नबूवत कोई मसला नहीं है भाई, वो तो कोई मसला नहीं है उसमें। उनकी नबूवत अगर आपके नजदीक पहले से है तो फिर इसका ये मतलब थोड़ी ना आप उनका बाद में आना काउंट ना करो। भाई उनका काउंटर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो नबी जो है वो पहले से, लेकिन शरीयत रुको भाई, याश में लग जो नबी होता है, जो नबी होता है वो अपनी शरीयत लेके आता है, ठीक है? जो किसने कहा भाई आपको जो नबी होता है? तो हजरत हारून कौन सी शरीयत लेकर आए थे अपनी? भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी थी, और हजरत हारून की अपनी थी। हजरत हारून की भी अपनी थी भाई, हजरत हारून की भी अपनी थी शरीयत। क्या बुक्स नहीं है इनकी? हजरत हारून की थी कोई बुक? नहीं, जो बुक्स इनकी मौजूद नहीं है। नहीं, हजरत हारून की थी, ये पूछ रहा हूँ आपसे। जो दिल में है कह रहे हैं। इसकी नहीं, हजरत हारून की नहीं थी, तो नबी नहीं थे वो सबको तो नहीं ना मिली है बुक्स। हाँ, तो जब तो आपको पता है सबको बुक नहीं मिली तो फिर क्यों कह रहे हो आप? तो वही मैं बता रहा हूँ कि अपनी जो पैगंबर होता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैगंबर है ना, वो अपनी किताब लेके आए थे ना,
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ پیغمبر ہیں، وہ اپنی کتاب لے کے آئے تھے، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ جس حدیث کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آئیں گے، تو میں کہہ رہا اب ہوں ان کے بعد کہ کون آئے گا دنیا میں؟ وہ آئیں اب گے۔ رسول اللہ کے بعد کون آئے گا دنیا میں بھائی؟ اب دیکھیں نا، پہلے بھائی بات تو سنو بھائی، پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر محمد۔ آواز اس کی سلو کر دے تھوڑا، ارے تو اس میں بھی نہیں سن رہا ہے اعزاز بھائی، یہ ان میں بھی نہیں، اس میں بھی نہیں سن میوٹ رہے ہیں کر دے دیکھیں نا، میوٹ بات تو کر سن دے لیں نا اور پہلے، جب حضرت عیسیٰ علیہ بھائی آپ کی ہی سن رہے ہیں نا بھائی، بات سنیں، جب آپ کی ہی سن رہے ہیں، ہماری سن کہاں رہے ہو آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کی شریعت چلتی رہی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں، جب تک ان پہ نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو شریعت تھی وہ نافذ تھی۔ اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، سن تو لو نا، جب پھر نبی رسول اللہ، پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رسول آ کریم گئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ابھی جب جو حضرت اس کو